السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں حیرت ناک، خوفناک، دہشت ناک اور تحریر انگیز کہانیاں سننے والوں کے لیے خاص تحفہ سرپرائز۔ راجیش کمار ایک کروڑ پتی بزنس مین تھا۔ پورے شہر میں اس سے زیادہ امیر شخص کوئی اور نہ تھا۔ اس کو اتنی ساری دولت کیسے حاصل ہوئی تھی؟ اس کے متعلق مختلف لوگوں کے مختلف خیالات تھے۔ کچھ کے خیال میں راجیش ایک نہایت ذہین شخص تھا جس نے اتنی ساری دولت صرف اور صرف اپنی ذہانت کے بل بوتے پہ حاصل کی۔ کچھ اسے قسمت کی مہربانی کہتے تھے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اس کے پاس کوئی جادوئی قسم کی طاقت تھی اور ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ بہرحال راجیش کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ لوگ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ اسے تو بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اپنی دولت میں مزید اور مزید اضافہ کیا جائے۔ ایک دن راجیش کی نئی کمپنی کا افتتاح تھا۔ سینکڑوں لوگ اس موقع پہ موجود تھے۔ انہی لوگوں میں دو بوڑھے بھی شامل ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب راجیش اس شہر میں آیا تھا تو اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ ان میں سے ایک بوڑھے شخص نے اپنے ساتھی بوڑھے سے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے، مگر پھر دیکھو قسمت کی دیوی راجیش جیسے کلاش شخص پہ ایسی مہربان ہوئی کہ راتوں رات راجیش نے یہ زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا۔ مانو نہ مانو، راجیش کمار یا تو کوئی جادوگر ہے یا پھر اس کے پاس جعلی پیسے بنانے کی مشین ہے۔ دوسرا بوڑھا اتنا کہہ کے خاموش ہو گیا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی پہلا بولا، فرض کرو اگر راجیش کمار صرف اور صرف اپنی محنت کے بل بوتے پہ اتنا امیر ہو گیا تو ہم نے کیا کم محنت کی ہے؟ اتنی محنت کر کے بھی ہم بامشکل چند ہزار روپے ہی ماہانہ کما سکتے ہیں۔ پہلے بوڑھے کو اچانک خاموش ہونا پڑا کیونکہ راجیش کی شاندار گاڑی کمپنی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ کمپنی کی افتتاحی تقریب سے فارغ ہو کے راجیش کمار اپنی گاڑی میں واپس اپنے شاندار اور خوبصورت بنگلے کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس کی پیاری اور حسین بیوی شانتی اس کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ ایشور کی ستم ظریفی سے راجیش جیسا شخص بھی بچ نہیں پایا تھا۔ اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسے اور اس کی بیوی کو اس بات کا دکھ تو تھا، مگر انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ وہ سست روی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا کیونکہ اس کی منزل صرف آدھے گھنٹے کی دوری پہ تھی۔ ڈرائیونگ وہ عام طور پہ خود ہی کرتا تھا۔ یہ محض اس کا شوق نہیں تھا بلکہ اس چیز سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ دراصل ماضی میں وہ ایک عام سا ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ صبح صادق سے لے کے دیر رات تک کسی مشین کی طرح ٹیکسی چلانا اس کا معمول تھا، مگر اتنی محنت کر کے بھی اسے ملتا کیا تھا؟ لیکن وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی قسمت اس طرح اچانک بدل جائے گی اور وہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے گاڑی کی رفتار تھوڑی سی بڑھا دی۔ ماحول میں نمی کا تناسب کافی زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے گاڑی کے شیشے اوپر کر لیے۔ مزید 20 منٹ کا سفر ابھی باقی تھا۔ وہ زیر لب کچھ گنگنا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ قبرستان کے پاس سے گزرنے والا تھا۔ یہ قبرستان کافی قدیم تھا اور اس کے متعلق قسم قسم کی باتیں بھی مشہور تھیں۔ راجیش ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، مگر دوسروں کی طرح اس میں بھی انسانی کمزوریاں تھیں۔ بہرحال اس نے اپنے خوف پہ قابو پایا اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں کا دباؤ کچھ اور بڑھا دیا۔ پھر قبرستان کی حدود شروع ہو گئی تو قبرستان اپنی تمام تر وحشتوں، ویرانیوں اور خوفناکیوں کے ساتھ اندھیرے کی آغوش میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ راجیش نے اسپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی۔ اس وقت کوئی اور گاڑی سڑک پہ موجود نہیں تھی کیونکہ یہ سڑک زیادہ مقبول نہیں تھی، اس لیے لوگ زیادہ تر شہر کی دوسری سڑکوں کا استعمال کرتے تھے۔ صرف وہی لوگ اس روڈ کو استعمال کرتے تھے جس کے گھر اس طرف تھے۔ آخر کار قبرستان کا احاطہ ختم ہوا اور وہ اگلے موڑ کے نزدیک پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کے سڑک دو حصوں میں بٹ جاتی تھی۔ اس نے اپنی کار کی رفتار آہستہ کی اور پھر اس نے کار دوسری سڑک پہ موڑ دی۔ اسی سڑک پہ کچھ میل آگے اس کا شاندار بنگلہ تھا
اور اس شاندار بنگلے میں اس کی خوبصورت بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کار کو موڑتے ہی سے اس سڑک پہ کچھ دکھائی دیا۔ کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس نے اس چیز پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں۔ سڑک کے بالکل بیچوں بیچ پڑی وہ چیز کار کی ہیڈ لائٹس میں پوری طرح چمک رہی تھی۔ وہ چیز لکڑی کا ایک تابوت تھا جسے عام طور پہ مردوں کو دفنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس نے اس تابوت کو پہچان لیا۔ اسے اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم واپس نہیں آ سکتے۔ او میرے بھگوان، اب کیا ہوگا؟ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ خوف کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اس تابوت کو گھورتا رہا۔ پھر وہ اپنے خوف پہ قابو پاتے ہوئے کار سے اتر آیا۔ اس کے قدم دیواروں کی طرح ڈگمگا رہے تھے، حواس منتشر ہو چکے تھے۔ وہ بامشکل لڑکھڑاتا ہوا اس تابوت کے پاس پہنچ گیا اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے اس تابوت کا مشاہدہ کرنے لگا۔ خوف کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی لہریں اس کی آنکھوں میں موجزن تھیں۔ کیوں آئے ہو تم واپس؟ کتنی جانیں اور لوگے؟ بھگوان کے لیے واپس چلے جاؤ۔ اس کا لہجہ رقت آمیز تھا۔ میں تمہاری کوئی خواہش، کوئی آرزو پوری نہیں کر سکتا۔ تم کوئی اور شخص ڈھونڈ لو جو تمہاری خونی خواہشات کو پورا کر سکے۔ مجھ سے اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ تمہاری خواہش پوری کرتے کرتے میں مر جاؤں گا، مگر تمہاری پیاس پھر بھی نہیں مرے گی۔ تم نے جو کچھ مجھے دیا وہ سب لے لو، لیکن بھگوان کے لیے میری زندگی سے دور ہو جاؤ میری زندگی سے۔ صدمے کی حالت میں اس نے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس کیا اور پھر وہ بے جان سا ہو کر اس تابوت کے پاس ہی زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کا گرنا تھا کہ تابوت کا ڈھکن آپ ہی آپ کھلتا چلا گیا۔ شانتی اپنے عالی شان بنگلے کے ایک شاندار کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی بال سنوار رہی تھی۔ بنگلے میں اس کے علاوہ ایک ملازم اور ایک چوکیدار موجود تھا۔ لگتا ہے آج پھر راجیش کو آنے میں کافی دیر ہو گئی، اس نے دل میں سوچا اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رامو کاکا، ذرا میری بات سنیں، اس نے زور سے نوکر کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ چونکہ وہ عمر رسیدہ شخص تھا اس لیے وہ اسے عزت سے مخاطب کیا کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد رامو کمرے میں موجود تھا۔ جی مالکین، کہیے کیا بات ہے؟ اس نے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہوئے پوچھا۔ آپ میرے لیے کھانا اس جگہ لے آئیں۔ لگتا ہے راجیش کے آنے کا بھی کوئی امکان نہیں، شانتی نے شان بے نیازی سے کہا اور رامو ہاتھ باندھے اسی طرف واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد رامو کھانا پروس کر واپس لوٹ گیا۔ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، کبھی وقت پہ نہیں پہنچتے۔ میرے لیے ذرا سا وقت نکالنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آج آئیں گے تو ان سے اس بات کی شکایت کروں گی۔ اس نے کھانے کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے دل میں سوچا۔ کھانا کھانے کے دوران اس کی نظر وقفاً فوقتاً وال کلاک کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اوہ، رات کے 11 بجنے کو ہیں اور وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچے۔ کھانے کے اختتام پر اس نے وقت دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اب فون کر کے ان سے پوچھنا پڑے گا ابھی تک لوٹے کیوں نہیں۔ کیا ابھی تک کمپنی کی افتتاحی تقریب چل رہی ہے؟ اس نے موبائل پہ شوہر کا نمبر ڈائل کر دیا۔ کافی دیر تک بیل بجتی رہی پر دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی مگر اس بار بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے کافی دیر تک ٹرائی کیا مگر دوسری طرف سے جواب نہیں آیا۔ بالآخر وہ اپنی کوشش ترک کر کے بیڈ پہ دراز ہو گئی۔ اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار صاف ظاہر تھے۔ بھگوان خیر کرے، بھگوان میرے پتی کی حفاظت کرنا، انہیں ہر بلا سے محفوظ رکھنا۔ ابھی یہ الفاظ اس کے لبوں پہ جاری ہی تھے کہ اس نے کسی کی گاڑی مین گیٹ سے اندر داخل ہونے کی آواز سنی۔ آواز کا سننا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت بڑا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔ اس نے بھگوان کا شکر ادا کیا اور تقریباً بھاگتی ہوئی دالان میں پہنچ گئی۔ راجیش عجلت میں اپنی کار سے اترا اور تقریباً بھاگتا ہوا شانتی کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جسم پسینے میں پوری طرح بھیگا ہوا تھا۔ شانتی اس کو اس حال میں دیکھ کے بالکل گھبرا سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ راجیش سے کچھ پوچھتی، راجیش اسے بازو سے پکڑ کے تقریباً کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔
آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ چھوڑیں نا، مجھے درد ہو رہا ہے، شانتی نے مزاحمت اور احتجاج کرتے ہوئے کہا، لیکن راجیش کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ چوکیدار گل رامو دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر وہ نوکر تھے، مالک کو کیا کہہ سکتے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے راجیش نے بیوی کو زبردستی اپنی ساتھ والی سیٹ پہ بٹھا دیا اور پھر وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا تیزی سے بنگلے سے دور ہوتا چلا گیا۔ کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ شانتی نے راجیش کے چہرے پہ نظر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ راجیش اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور بولا، کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ شانتی یہ غیر متوقع سا سوال سن کے بوکھلا سی گئی اور تعجب آمیز لہجے میں بولی، کیا یاد نہیں؟ راجیش بدستور مسکرائے جا رہا تھا۔ بھائی یاد کرنے کی کوشش کرو، شاید کچھ یاد آ جائے۔ اس کی آنکھیں شانتی کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ بھائی مجھے تو کچھ نہیں یاد آ رہا، لیکن یہ آپ مجھے کیا یاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شانتی نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ واقعی تمہیں کچھ یاد نہیں آ رہا؟ راجیش نے تنگ کرنے والے لہجے میں پھر سے دریافت کیا۔ اب بتا بھی دیں کیا بات ہے، یا یوں ہی سسپینس پھیلاتے رہیں گے؟ شانتی نے اس دفعہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج تمہیں سرپرائز دینے کا ارادہ ہے، اسی لیے ابھی نہیں، تھوڑا انتظار کرو، راجیش نے عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اور شانتی کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اسے راجیش کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ جب وہ بنگلے میں داخل ہوا تو کافی گھبرایا ہوا تھا، لیکن اب وہ نہایت پرسکون انداز میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر راجیش کے چہرے پہ ڈالی، جس پر اب گہری سنجیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ دفعتاً اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن سی دکھائی دی اور پھر وہ کرن آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا گئی۔ وہ ایک خستہ حال پرانا سا مکان تھا، بلکہ مکان نما کوٹھری تھی، جس کی عین پیشانی پہ گرد آلود بلب اپنی ناتواں سی روشنی کو کسی نہ کسی طرح برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راجیش نے گاڑی سڑک پر سے اتارتے ہوئے اس مکان کے سامنے روک دی، پھر وہ انجن بند کر کے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ شانتی نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی سے باہر آ گئی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ اس نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ تھوڑا صبر کرو، ابھی پتہ چل جائے گا، راجیش نے گول مول سا جواب دیا اور قدم بڑھاتا ہوا اس مکان کے دروازے تک پہنچ گیا۔ مکان کا دروازہ ایک چھوٹے تالے کے ساتھ بند کیا گیا تھا۔ راجیش نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک چابی نکالی اور تالے میں داخل کر کے گھما دی۔ تالا ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے تالا نکال کے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر اندھیرا گپ کا راج تھا۔ شانتی کا دل انجانا سا خوف محسوس کرنے لگا۔ رات کا عالم، ہر طرف اندھیرے کا راج، گھر سے اتنی دور کسی ویرانے میں ایک خستہ حال آسیب زدہ مکان کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کوئی کیا محسوس کرے گا؟ بس یہی حال اس وقت شانتی کا تھا۔ ماحول میں خنکی بھی کافی بڑھ گئی تھی، اس لیے وہ سردی محسوس کرنے لگی۔ اندر آ جاؤ، شانتی نے حیرت بھرے انداز میں اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ راجیش نے اپنی جیب میں سے ماچس کی ڈبیا نکال کر دیا سلائی روشن کی، پھر وہ اس کی روشنی میں ایک طرف رکھی ہوئی میز کی طرف بڑھ گیا، جس پر ایک بڑے سائز کی موم بتی رکھی ہوئی تھی۔ میز تک پہنچتے پہنچتے دیا سلائی کی آگ اس کی انگلیوں کی پوروں کو چھونے لگی۔ اس نے جلی ہوئی دیا سلائی پھینک کر ایک اور دیا سلائی جلا کے موم بتی روشن کی اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا شانتی کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ موجود تھی۔ شانتی کو اس ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ سرگوشی جیسی آواز اس کے لبوں سے ادا ہوئی۔ شانتی، آج میں تمہیں اپنی حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے شانتی کے بازو تھامتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور پھر اسے تقریباً کھینچتا ہوا میز کے نزدیک لے آیا جس پہ موم بتی روشن تھی۔ راجیش نے زبردستی شانتی کو ایک کرسی پہ بٹھا دیا اور خود بھی ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اسی لمحے کہیں سے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز سن کے شانتی کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کچھ سنا؟ اس نے تجسس بھرے لہجے میں راجیش سے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
शांति, तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए मैं तुमसे कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं। आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की एक अजीब हकीकत से आगाह करने वाला हूँ। हो सकता है कि जो कुछ मैं तुम्हें बताऊँ वो सुनकर तुम मुझसे नफ़रत करने लगो, लेकिन मुमकिन है कि तुम ये जान कर कि मैं इस सारे हालात में कितना कसूरवार था, जबकि इसमें मेरी किस्मत का कितना कसूर था। तुम मुझे माफ़ भी कर दो। बहरहाल जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। राजेश इतना कह के खामोश हो गया। शायद वो मज़ीद कुछ कहने के लिए लफ्ज़ों का इंतखाब कर रहा था। फिर वो कुछ लम्हों के बाद बोला, ये इन दिनों की बात है जब मैं निहायत गरीब हुआ करता था। मेरे माँ बाप मुझे बचपन ही में छोड़ के इस दुनिया से चले गए थे। मैं सारा दिन गलियों में ठोकरें खाया करता था। कभी किसी ने तरस खा के कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो मैं अक्सर भूखा ही फुटपाथ पे सो जाया करता था। लोग मुझे हिकारत भरी निगाह से देखते थे, इसलिए आहिस्ते आहिस्ते मेरे दिल में लोगों और इनसे बेज़मीर समाज के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत के आसार जन्म लेने लगे। भीख मांगते, वर्कशॉपों पे काम करते, उस्तादों की गालियाँ सहते, लोगों के तंज के तीर सीने पे सहते और जूतियाँ खाते खाते मैंने जवानी की उम्र में कदम रखा। इन दिनों गाड़ियों की जिस वर्कशॉप में काम करता था, इसकी इमारत के साथ एक ट्यूशन सेंटर मुल्हिक था। इस ट्यूशन सेंटर में मास्टर मोहन जी पढ़ाया करते थे। वो छुट्टी के बाद अक्सर वर्कशॉप में आया करते था, क्योंकि वो वर्कशॉप के मालिक के दोस्त थे। मैंने जब भी मास्टर मोहन जी को देखा, मुझे उनकी आंखों में अपने लिए हमदर्दी और शफ़क़त नज़र आई। फिर एक दिन वो वर्कशॉप में आए तो मालिक ने मुझे उनके साथ जाने के लिए कहा। फिर उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया। अब मैं मोहन जी के बेटे के तौर पे जाने लगा। मास्टर की पत्नी का इंतकाल कई बरसों पहले हो गया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे अपनाया था। बहरहाल अपनी थोड़ी सी तनख्वाह उन्होंने मुझे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, एक बाप की तरह बहुत प्यार दिया। मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो साथ ही मास्टर साहब मेरे मुतालिक बहुत सी उम्मीदें दिल में लिए चिता में जा सोए। मेरी दुनिया अचानक अंधेरी हो गई। मैं खूब रोया, अच्छी तरह अपने दिल का गुबार हल्का किया, फिर भी मेरे दिल को करार नसीब नहीं हुआ। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि मैं भी मास्टर साहब से कितना प्यार करता था। मैं उन्हें बापू कहा करता था। उन्होंने भी मुझे यही सिखाया था। मेरा दिल अब इस जगह से उकता गया था, इसीलिए मैंने शहर से वाबस्ता यादों को दिल में लिए शहर में चला आया। यहाँ आके मैं नौकरी ढूंढने में लग गया। सारा दिन हाथों में अपनी डिग्रियां लिए मैंने हर इदारे, हर ऑफिस में अपनी किस्मत आजमाई, मगर नौकरी ना मिलना थी ना मिली। अगर किसी ने देने की हामी भी भरी तो साथ इतनी शराइत रख दी कि मैं सोचने लगता शायद वो मुझे मुलाजिम नहीं बल्कि ग़ुलाम रख रहे हैं। रिश्वत और सिफारिश की लानत से भरे इस मुल्क में इल्म और डिग्री की कदर और कीमत कोड़ी क्रिकेट से ज़्यादा कुछ नहीं। सोचा था कि मैं साहिराबाद में हालात बेहतर होंगे, मगर यहाँ तो संदल से भी ज़्यादा लोट मार मची हुई थी। नौकरी भारी रिश्वत या सिफारिश से मिलती है, जबकि मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी। ये सोच के मैंने ख़ुद को दिलासा दिया कि भरी दुनिया में मैं अकेला ही तो नहीं, जिसे दुनिया ने यूं रुस्वा किया और यूं भी कई होंगे। बहरहाल अपनी दिमागी सलाहियतों से हटकर मैंने एक ऐसा पेशा चुना जिसकी ट्रेनिंग मुझे बचपन ही में वर्कशॉप में मिल चुकी थी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में शांति ने देखा राजेश की आंखों में माजी की यादें रक्स कर रही थी। वो कुछ देर बाद दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोला, मैं पेट भरने के लिए सुबह शाम टैक्सी चलाने लगा। रात दिन गधों की मानिंद काम करता और टैक्सी से हासिल होने वाली आमदनी हरामी टैक्सी का मालिक छीन लेता, जबकि मुझे कुछ मिलता तो सिर्फ इतना कि जिस्म से रूह की तार जुड़े रहें। तनख्वाह बढ़ाने का मुताले में कई बार कर चुका था और इसकी सज़ा मुझे ये मिली कि कई टैक्सी मालकान ने मुझे नौकरी ही से फारिग कर दिया। इसलिए अब मैंने तकदीर के फ़ैसले को तहे दिल से तस्लीम करके तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा तर्क कर दिया। राजेश ने एक ठंडी आह भरी और बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बोला,
شانتی، تقدیر کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ دیکھو آج میری تقدیر کتنی بدل چکی ہے۔ میں زمین سے آسمان پہ پہنچ چکا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کے سلام کرتے ہیں۔ کئی لوگ میری ذرا سی توجہ حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنی تقدیر خود نہیں بنائی اور نہ ہی اس میں میری محنت کار فرما ہے، بلکہ میں تو اپنی ذات میں ایک مجرم ہوں، ایسا مجرم جو بنا سوچے سمجھے برائی کے راستے پہ چل پڑا اور برائی کے راستے پہ اتنا دور نکل آیا کہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے سے بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ میری یہ دولت، شہرت سب ایک دھوکہ ہے، سراب ہے۔ میرا دل و دماغ پر بہت بوجھ ہے جسے میں آج تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ راجیش تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے رکا اور سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے یوں گویا ہوا، کاش وہ منحوس رات میری زندگی میں کبھی نہ آئی ہوتی۔ وہ رات بالکل عام راتوں جیسی ہی تھی، لیکن اس رات میں کچھ خاص بات تھی۔ میں حسب معمول رات کی آخری سواری شہر سے بہت دور ایک گاؤں میں اتارنے کے بعد واپس اپنے فلیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ دسمبر کی سرد رات، سنسان سڑک، دور دور تک کسی انسانی بستی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کافی دیر ڈرائیونگ کرنے کے بعد میں اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا تو میں نے ریڈیو آن کر دیا۔ ابھی تقریباً 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی مجھے پروں کے پھڑپڑانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اپنی طرف آتی بے شمار چمگادڑوں کو دیکھ چکا تھا جو ایک غول کی شکل میں بہت تیزی سے اڑتی ہوئی میری گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ میں بوکھلاہٹ میں اسٹیئرنگ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گاڑی بری طرح بے قابو ہوئی اور سڑک پر سے اترتی ہوئی سیدھی ایک درخت کے ساتھ جا ٹکرائی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ ایک چمگادڑیں ٹیکسی کے بند شیشوں میں سے اندر داخل ہونے کی کوششیں کر رہی تھیں اور پھر میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ شانتی نے راجیش کے ماتھے کی طرف دیکھا تو وہاں کسی گھاؤ کا منجمد شدہ ہلکا سا نشان موجود تھا۔ یہ نشان وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی، مگر اس نے کبھی اس کی وجہ دریافت نہیں کی۔ آج بغیر پوچھے ہی اسے جواب مل چکا تھا۔ اس کے پتی کی کہانی دلچسپ تھی۔ وہ یہ کہانی بڑے انہماک سے سن رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کھنڈر نما کمرے میں موجود تھا۔ دیواروں سے پلاسٹر بالکل اکھڑ چکا تھا، دروازے کی جگہ ایک چوکور سوراخ نظر آ رہا تھا۔ البتہ جس بیڈ پر میں اس وقت لیٹا ہوا تھا وہ قدرے بہتر حالت میں تھا۔ میرے سر میں درد کے مارے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری اور نکاہت میرے اوپر غالب آ چکی تھی، اس لیے میں بستر پر سے سرک بھی نہ سکا۔ کھٹ کھٹ کی آواز پھر سنائی دینے لگی۔ شانتی اس وقت پوری توجہ سے اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہی تھی جو نہایت مدھم سی تھی۔ ضرور کوئی اور ہے یہاں، مجھے پھر وہی آواز سنائی دی ہے، اس نے راجیش کی بات کاٹتے ہوئے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اسی دوران وہ آواز پھر سے سنائی دینے لگی، کھٹ کھٹ کھٹ۔ اب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا آپ کو یہ آواز سنائی نہیں دے رہی؟ بولے نا، یوں چپ کیوں ہیں؟ اس نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ بھگوان کے لیے خاموش ہو جاؤ، راجیش نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ کوئی جانور ہوگا، تم خاموشی سے میری کہانی سنو۔ شانتی نے حیرت بھرے لہجے میں راجیش کی جانب دیکھا۔ اسے وہ کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ پہلے وہ ایسا کبھی نہیں تھا۔ آج اس میں کچھ خاص تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ کیا تبدیلی تھی وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی میں بستر سے اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ دفعتاً اس بند کیواڑ کے دروازے میں سے ایک دراز شخص نمودار ہوا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرات کر گئی۔ اس شخص کے جسم پہ بہت کم گوشت موجود تھا۔ ہاتھوں کی بناوٹ باز کے پنجوں سے مشابہ تھی۔ چہرہ بالکل دبلا پتلا، ناک طوطے کی چونچ کی مانند، جبکہ کان کافی بے ہنگم اور بڑے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ مائل تھیں جن میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ وہ عجیب الشکل شخص اس بستر کے کافی نزدیک پہنچ کے رک گیا جس پر میں اس وقت لیٹا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے غراہٹ آمیز آواز سنائی دی۔ تو سوچ رہا ہوگا کہ یہاں کیسے آ گیا؟ تو سن، تجھے میں یہاں لایا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی سفاکی اور ترشی تھی کہ میں بے اختیار کانپ گیا۔
میں اپنی پوری ہمت یکجا کرتے ہوئے بولا، لیکن تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میرے سوال پہ وہ تیر کی مانند اپنی جگہ سے سرکا اور میرے پاؤں کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں تجھے یہاں کیوں لایا ہوں؟ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے خود سے سوال کر رہا ہو، تمہیں یاد ہے تم بے ہوش ہونے سے پہلے وہاں کچھ چمگادڑیں دیکھی تھیں؟ اس کا سحر انگیز آنکھیں میرے چہرے پہ مرکوز تھی۔ خود بخود میرا سر اقرار میں ہلتا چلا گیا۔ دوستو، کہانی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔